عامر صاحب یہ جو سب کا یہ خیال ہے کہ اس مہینے کی 19 اور 20 تاریخ میں 19-20 کا فرق نہیں ہے, بہت فرق ہے. 20 تاریخ کے بعد معاملہ کچھ اور ہوگا اور اس سے پہلے کچھ اور پھر جو گرنیل صاحب کی ٹویٹس آئیں اس نے ایک اور جواز فراہم کر دیا اس بات پہ یقین کرنے کا کہ بھائی جان ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, دیکھو نا ابھی تو آئے نہیں ہے تو اتنا کچھ ہو گیا ہے, ذرا دکھاؤ نا ماضی قریب میں ایسی کوئی مثال کہ جب کسی الیکٹڈ یو ایس ریپرزینٹیٹیو نے, چلو ٹیکنیکلی الیکٹڈ اگر نہیں بھی ہے تو نامزد تو ہیں, اتنی کھل کے بات کی ہو. سو آپ ذرا اس میں پریسائزلی پہلے تو بتائیے کہ یہ 20 کے بعد والا منظرنامہ حکومت کے لیے مشکلات لائے گا آپ کے خیال میں؟ یہ میں حفیظ نیازی صاحب کی سن رہا تھا, اطہر کاظمی صاحب کا بھی سنا, آپ کا بھی سنا, تو 20 تاریخ کے بعد دنیا یہی موجود رہے گی. اچھا, اور آپ کو اور ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ٹرمپ کیا آرڈر آف دا ڈے فار پاکستان نکالتے ہیں. مطلب یہی اس وقت سوچا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں کہ بس 20 تاریخ کسی طرح آ جائے, یہ 10 دن اور ہم بہت پیار محبت سے گزار لیں. پتہ نہیں 10 دن میں گورنمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا گزار دینے ہیں, لہٰذا انگیج کر لیا جائے. ایسا نہیں ہے, انگیج تو وہ ہوئے ہیں 26 نومبر کے بعد, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کیا کریں. وہ پریشر والی بات کہانی نکل گئی, اور جو ٹرمپ صاحب جو بھی بات کریں گے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے انہوں نے فیس بھی کرنا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے. میں تو منتظر ہوں کہ یہ جتنی $1 ملین کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے پی ٹی آئی نے وہاں پہ امریکہ میں, اس کا کچھ تو رزلٹ ان کے نتیجے میں نکلنا چاہیے نا لیڈر کے لیے, اور ہمیں بھی پتہ چل جائے گا ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے. آپ اور ہم اس کے بعد اچھا تجزیہ کریں گے نا کہ جن لوگوں نے پوری امیدیں, سارے وابستہ خواب و خیال بنائے ہوئے ہیں کہ 20 کے بعد ایک آئے گا اڑن کھٹولا اور عمران خان کے لیے وہ کوئی راستہ نیا بنائے گا. عمران خان کا راستہ یہیں سے بننا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے, سہولت کاری ان کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن کیا یہ جتنی آپ لوگوں نے ابھی گفتگو کی کہ مشق لحاصلہ اور فلاں ہے پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ, اور جو ان کا رؤف حسن صاحب کا آپ نے سنایا, میں نے چونکہ پہلا حصہ نہیں دیکھا تھا آپ کا, کہ جی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس ہم تو اسٹیبلشمنٹ تک جا رہے ہیں. بھائی اسٹیبلشمنٹ تک تو آپ نے ہر کوشش کی حملہ کر کے جانے کی بھی, محبت کے ذریعے بھی, دھمکیاں اور تڑیاں لگا کے بھی. اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات نہیں کر رہی, بالکل نہیں کر رہی. آپ ان کو آرمی چیف روکنے سے بننے سے بچانے کے لیے اور کسی اور کو لانے کے لیے 26 نومبر کو پنڈی پہنچے تھے. آپ کے ساتھ لوگ نہیں تھے اس وقت, 26 نومبر 22 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت سے لے کے اور آج تک بذریعہ عارف الوی کتنی کوششیں کی, آپ کو منہ نہیں لگایا جا رہا. یہ جس کے ذریعے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پراکسیوں کے ذریعے جا رہے ہیں, اب اگر اتنی بات آ گئی ہے تو یار ویسے ہی معافی مانگ لیں کہ آپ کو اب ان کو جن کو کٹ پتلیاں کہتے ہیں انہی کے ذریعے اس درگاہ پہ راستہ چاہیے جو گیٹ نمبر 4 اگر منہ نہیں لگایا جا رہا تو یہ نشست کیوں سجی ہے؟ ان کی اجازت کے برخلاف تو نہیں سجی ہوگی نا, تو پھر اگر منہ نہ لگانے کی پالیسی ہے تو نشست لگانے کی اجازت کیوں مل گئی؟ نہیں, یہ دیکھیں جب آپ کو کئی دفعہ پرائم منسٹر نے, زرداری صاحب نے آفر کی, آپ نہیں مانتے تھے, چور ڈکیت کہتے تھے, آپ کا اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ نہیں کریں گے بات. 26 نومبر کے بعد کایا پلٹی ہے اور یہ ہوا ہے کہ جی کوئی طریقہ کریں کہ ہم مزید کسی مشکل میں آئے بغیر 20 جنوری تک چلے جائیں. تو انہوں نے 2-3 طرح سے کوشش کی کہ یا تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی راستہ مل جائے, یا ہم 20 جنوری تک کوئی فیصلہ نہ ہونے دیں اور ہمارے لیے کوئی راہ باہر سے پریشر کی صورت میں نکل آئے. یہ اس لیے بیٹھے ہیں آ کے, یہ میری اور آپ کی یا ملک کی محبت میں. اچھا, یہ 26 نومبر سے 20 جنوری تک کا سفر طے کرنے کے لیے مذاکراتی کمیٹی کا پل استعمال کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نے, ٹھیک ہے؟ ابھی یہ اسی لیے بنا رہے ہیں, یہی معاملہ ہے. ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی, ان کی پارٹی کے اندر جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ لیڈرز آپس میں لڑ رہے ہیں. عمران خان کو وہ کچھ کہتے ہیں جا کے, باہر کچھ کہتے ہیں. ابھی نیا رولا پڑ گیا 10 بجے مالک صاحب کے پروگرام میں, جب شیراز المروہ صاحب نے کہہ دیا کہ سلمان اکرم راجہ ہوتے کون ہیں میرے بارے میں کامنٹ کرنے کا, اس کا پی ٹی آئی سے ان کا تعلق کیا ہے, وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں ہی نہیں, کیونکہ پارٹی کا آئین کہتا ہے کہ الیکٹڈ بندہ ہی سیکرٹری جنرل ہو سکتا ہے. رسپونڈنگ ٹو وچ 20 دن لاہور بیٹھتے ہیں, ایک دن اسلام آباد آتے ہیں. رسپونڈنگ ٹو وچ رؤف حسن صاحب اگریڈ, انہوں نے کہا میں مروہ صاحب کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے, لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ پارٹی کے آئین کے مطابق صرف الیکٹڈ بندہ ہی سیکرٹری جنرل بن سکتا ہے, اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل نہیں ہیں, نومینیٹڈ سیکرٹری جنرل ہے اکارڈنگ ٹو رؤف حسن صاحب. تو یہ تازہ ترین اس میں یہ بھی ہے. اب یہ نیازی صاحب, رؤف حسن صاحب نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ہے جو کہ مجھے یاد نہیں پڑی کہ ان حالیہ دنوں میں کسی نے کی. اب تک ہم نے یہ تو سنا ہے کہ پی ٹی آئی کہتی رہی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرائیں, لیکن ہم نے یہ سنا کہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نہیں کہتے کہ آپ رہا کر دیں بحکم یعنی ایک قلم کی یا ایک زبان کی جنبش سے, نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئے مقدمات کا اندراج روک دیجئے,
پرانے میں ہم ریلیف لیں گے, خود ہی رہا ہو جائیں گے. ابھی تو ہوتا ہے کہ ایک ختم ہوتا ہے, آپ 3 نئے ڈال دیتے ہیں. لیکن رؤف حسن صاحب نے آج یہ کہا کہ اگلی نشست میں حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس چیز سے ہو جائے گا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 2 کام کر دیں, کمیشن بنا دیں اور سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں. سو رؤف حسن صاحب ٹیلی ویژن پر اپنے سیاسی قیدیوں کی رہائی بذریعہ ایگزیکٹو آرڈر دستخط شدہ وزیر اعظم پاکستان مانگ رہے ہیں. گورنمنٹ یہ کرے گی کیا نیازی صاحب؟ بدامی صاحب, میں پہلے تو اطہر جو ہے انہوں نے بڑا خوبصورت مصرع کہا جوشی لانے کا. مجھے ایک غالب کا ایک شعر یاد آ گیا, ارشاد, کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا جوئے شیر کا. واہ. تو خیر اینی وے, آج کل تنہائی بھی ہے, سخت جانی بھی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جوئے شیر لانا ہے. دیکھیں مذاکرات, پہلی بات تو خاطر جمع رکھیں کہ جو مذاکرات اصل جو باتیں طے ہوئی ہوں گی یا ہو رہی ہوں گی وہ نہ عمران خان صاحب کے منہ سے نکلے گی, نہ ان کی مذاکراتی ٹیم سے نکلے گی, نہ گورنمنٹ سے نکلے گی. یہ بالکل یہ جو سامنے جو فساد ہے اس کا یہ کچھ اور ہوگا. اندرون خانہ کس نوعیت کے ہوں گے, آیا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ نظر آتے. دوسرا مصرع نہیں پڑھا میں, کیونکہ وہ ہے دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا, میں یہ نہیں پڑھتا. کھلا نہیں, یہ بازیگر کا تو نام ہی نہیں لینا, اور دھوکہ تو بالکل نہیں. میں نے آپ نے کہا جو ہے, میں بالکل نہیں. اچھا دیکھیں وسیم صاحب, بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے ان کے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو یہ کنوینس کرتے ہوں گے کہ کیا ایگزیکٹلی جو ہے ان کے حدود و قیود, ان کے اصول و ضوابط, ان کے رہنما اصول جو ہیں جن کے تحت یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں, کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں, وہ کیا ہے. خود فریبی کا یہ بہت شکار ہے, طفل تسلیاں جو ہے دینے کے یہ مائی باپ اپنے آپ کو. اچھا, اور اس جو مجھے تو یہ کہ خام خیالی, اب جب سے یہ وہاں سے فارغ ہوئے, پہلے تو باجوہ صاحب اور فیض حمید نے ان کو لانگ مارچ نومبر 2022 تک تسلی دے رکھی کہ آپ ڈٹے رہیں, ہم شہباز شریف سے استعفیٰ لے لیں گے, ہم گھر بھیجیں گے, نگران حکومت بنائیں گے, اور آپ سے یہ ہمارے ساتھ طے کریں کہ آپ ہمیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن دے دیں گے, جو کہ عمران خان صاحب نے اسے اناؤنس بھی کیا تھا.